الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. تمام احباب ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 22واں روزہ ہے. 1443 ہجری 24 اپریل سن 2022 عیسوی ہے. بھائی خلیل صاحب کا جو فون آیا کل اس نیت سے آیا کہ یہاں پر لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی اصلاحی بیان ہو جائے. مجھے یاد ہے آج سے 22-23 سال پہلے ایک دوست کا فون آیا، ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ قاری صاحب تھوڑا سا رات کا ٹائم دو، عشاء کی نماز کے بعد استقبال رمضان کا کچھ عنوان ہو جائے. کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ بات قرآن کی ہو، احادیث کی ہو، ادھر ادھر کی نہ ہو. اب پہلے تو یہ بات ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ کیا مکے میں ہوئے؟ نہیں. کیا مدینے میں سرکار آئے فوراً فرض ہوئے؟ نہیں. یاد رکھنا روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. 2 ہجری میں آرڈر جو آیا یہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آرڈر آیا. اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 10 کو آرڈر آیا، یعنی کہ آرڈر 28 دن یا 20 دن پہلے آیا شعبان المعظم میں کہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پورے ماہ کے روزے رکھو. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ اس سے پہلے جو روزے تھے وہ صرف ہر مہینے میں 3 روزے تھے. چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ تھا. عاشورے کا روزہ فرض تھا، یعنی کہ 10 محرم الحرام کا. وہ آرڈر منسوخ ہوا، قرآن کی یہ آیاتیں آ گئی. میری بات نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو روزے رکھو. اللہ اکبر. کیا بتاؤں، نماز جو پڑھتے ہو سکتا ہے قیامت کے دن کسی کا قرض دینا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، نماز آپ کی وہ لے سکتا ہے. یعنی کہ حساب و کتاب کے لیے پیسے تو نہیں ہوں گے نا، وہ نیکیاں دینی پڑیں گی. نماز کی نیکی جا سکتی ہے، قرآن کی نیکی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی نیکی جا سکتی ہے، حج کی نیکی جا سکتی ہے، درود شریف کی نیکی جا سکتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ روزے کی نیکی ایسی ہے، یہ روزے یہاں تک کہ یہ نیکی کوئی چھین نہیں سکتا۔
کیسا روزہ ہے؟ اس کی نیکی کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب روزہ مقبول ہے بہت، 5 وقت کی نماز سارا سال پڑھتے ہو، اتنی اہمیت نہیں۔ روزوں کے معاملات میں دیکھا کرو، یہ رات کی بات ہے، میرا بیٹا حسین علی چھوٹا جہاں 2 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور مما جلدی اٹھو، اماں جلدی اٹھی، 2 بج گئی ہے، اور پتہ نہیں مولوی اعلان کیا کرے اللہ پہ۔ میری عادت ہے، پوچھتا بھی ہوں میں اپنے بھائی حکیم محمد سعید صاحب میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی جان بھی ہیں، ان سے میں نے پوچھ لیا کہ بتاؤ کوئی گھر میں وقوع ہوا۔ یہ بات جو کر رہا ہوں تقریباً 25 سال قبل کی بات ہے۔ کہنے لگے آج رات کو وقوع ہوا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے میاں بیوی روزہ رکھنے کے لیے، تو بچہ اٹھ گیا۔ یہ کیڑا طریقہ کار ہے رات کو ادھی رات کو اٹھ کے کھانا کھا دیتے ہو؟ بات کو سمجھا بھی کرو۔ کیا خیال ہے؟ میں دعوت ولیمہ اگر رات کو رکھا، قاری زکریا صاحب رات کو ولیمہ 3:30 بجے تک رکھا، ساری عوام نے آکڑ مولوی پاگل تھی کہ رات کو 3:30 بجے ولیمہ کھوا ہوا ہے۔ ایک کیڑا ٹائم ہے؟ اچھا ہر کام میں نرالا انداز۔ سحری کا ٹائم رکھا، یہ صبح 8 بجے کا اللہ پاک رکھ لیتے، 10 بجے اوے عام روٹین دیکھو بالا کو سکول روٹی نال بھیجنی پوندی ہے، روٹی کھا کے بخ جائیں، اور سحری والے دیکھو یہ سارے بھائی میں مرغے پڑے دے بنے، کوئی چھولے کھانا پہ، کوئی چڑچے کھانا، راج کے، اور کتنے منٹ رہے جلدی کرو میں کوئی پانی دو۔ کیا خیال ہے؟ بال اٹھی کے کھانے نہیں یا کوئی ہے نا، سالی کو الحمدللہ زیادہ کھانا ہے۔ یعنی کہ روزے کی اہمیت بتا رہا ہوں، روزہ مقبول ہوا تو بچے اور بچیوں کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ضد کرتی ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، رات کو جلدی اٹھ کے بیٹھ جاتی، الارم لگا دیتی ہے کہ تاکہ تاخیر نہ ہو جائے۔ اگلے دن کی بات ہے، میری بچی ہے ام حبیبہ، چھوٹی سی ہے، روزہ تو رکھ لیا، کئی روزے اس نے پورے بھی رکھے ہیں، لیکن دوپہر کا ٹائم تھا، کہنے لگی امی پیاس بھی بہت لگی ہے، بھوک لگی ہے، کیا کھانا کھا سکتی ہوں؟ تو ماں نے کہا ہاں کھا سکتی ہوں۔ انہیں کہ دیکھ میں تیرے آنکھیں تے پانی پینی ہے، کھانا کھانی ہے، گناہ تے کچھ تو میری گھر دی جان نکلنے لگ گئی، میں انہیں کو کیا کھا۔ اب بتاؤ گناہ ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے۔ اگر وہ، میں اپنی بات کروں، جب ہمارا ہوش تھا روزے جو فرض ہوئے تھے، مجھے یاد ہے جون میں ہوئے تھے، سن 81-82 کی بات ہے، آتا 9 بجے نال اماں پانی پی گنو، ہاں پی گنو، روزہ تارے کوئی نہیں، تارے روزہ پورا، جالے اللہ روزہ، حالانکہ جالے اللہ روزہ کوئی اسلام میں کوئی نہیں، بچوں کی اصلاح، بچے رکھنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر بچے اگر کھانا، اور فہد کی بات کر رہا تھا نا کہ فہد نے سحری کھائی، کہنے لگا سحری کے ٹائم اٹھا، کیا کریں پہ ادھی رات کو کھانا کھا کے دے میرے بھائی جان حکیم سعید صاحب نے، اچھا کھانا کھاؤن تو بعد ہوں جی کچھ ہے کھانا دے، بال ہی ایڈے چلا کے نا، اوے تیرا تو روزہ ہے، ابو میں روزہ لہا کے الماری سے رکھے، شے کھا گن وال چاہ کے واپس رکھ گن۔ بچے بھی بڑے استاد ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں آدر آ گیا آواز یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا او لوگو رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، یہ بات نہیں یہ بھاری ذمہ داری میں تم اکیلے شامل ہو، میری بات نہیں، قرآن حکیم آ گیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو نبی آئے ان کی امتیں آئیں، ان پر بھی یہاں تک کہ روزے لازم تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، انہوں نے بھی ادا کیے۔ اب پوچھو روزے کا معنی کیا ہے؟ کھانا پینا اور یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے سے رک جانا، یہ معنی ہے روزے کا۔ کیا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی کے قریب نہیں جانا۔ اب دیکھو ہے بیوی حلال ہے، روزے کی حالت میں نہیں، پابندی لگا دی،
میری زوجہ کہتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ روزے کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی پی سکتے، کہتی میں پانی پیتی رہتی، بچی جو تھی۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں پر تو فرض نہیں، لیکن جن پر ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو کتنا بڑا اس پر اللہ کا کرم ہے، منو پانی نہ آنے میں بہا دیتا ہے، غسل خانے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، بیوی دیکھنے والی نہیں، باپ نہیں، بیٹے نہیں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، منو پانی بدن پر بہا دیتا ہے، اکیلا اندر بیٹھا ہے، اللہ کو گھونٹ لیتا ہے، میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا روزہ ہے، میں پانی کیوں پیوں؟ نہیں پیتا، کیسے پیے؟ روزہ ایسی عبادت ہے کیا بتاؤں، یہاں تک کہ روزے دار کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تو ساکھ واہ واہ مولویا 14-15 گھنٹے بھوکے رہنے ہیں، پیاسے رہنے ہیں، روزہ نہ رکھو، دیکھو ذری بیر اٹھی کے آندے ہو گھر والی آکھے ذری کہیں میں نمک گی دیا ہو، ایک میں 2 کلو آٹا گی دیا ہو، جلے گھن کے جلتی ہے اور بیگم جلتی ہے میں پانی پلا۔ میں آج کی بات کروں، صبح کا 2 جگہ غسل پر جا چکا ہوں، جنازے پر شامل ہو چکا ہوں، میتیں نہلاتا ہوں، 33 سال گزر گئے، اور پھر یہاں اصلاحی بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں۔ یہ قوت کون دیتا ہے؟ خود اللہ۔ خدا کی قسم ڈاکٹر اس چیز سے آج بھی حیران ہیں کہ پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر آدمی کیسے جی رہا ہے، کہ ڈاکٹر آدن کے ہر 3 گھنٹے بعد تواڈے منہ دے اندر پانی وننا چاہیے، ورنہ گردے فیل تھی سکدے، اے تھی سکدے، او تھی سکدے، لیکن اللہ دے نہیں۔ قرآن حکیم آ گیا، مالک کی کائنات کی طرف سے آرڈر آ گیا، کسی اور کا آرڈر نہیں، آواز آئی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ فرمایا او لوگو روزے دار کے لیے ہمارا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا بالکل نہیں۔ آسانی ہے تو سارا دن گزر جاتا ہے، جتنی شدید گرمی ہوئے بابا نوجوان روزے رکھے نہیں، 80 سال دا باں میں پرانا پیپا ہوئے، باں میں پرانی عورت ہوئے، روزہ چھوڑیں دی نہیں۔ دادی کو دیکھو، نانی کو دیکھو، دادی اماں روزہ چھوڑ لے، مر ویسے ہیں، ہاں میرے کو پتہ ہے ہندی تا تیاری کریں نہیں بیٹھی، ہاں تو آپ کو کیا پتہ، قبر چلتا ہے نا، نوجوانوں کو یہ پتہ کوئی نہیں کہ میری موت کیڑے لے آؤ۔ ایک جگہ گیا قرآن خوانی پر، وہاں مجھے بتا رہے تھے کہ جس کی کل خوانی پر بیٹھے ہو اس کی عمر 65 سال تھی یا 67 سال تھی، اور اس کے دادا جان حیات ہیں، اسی قرآن خوانی میں موجود ہے، 136 سال عمر ہے۔ اور یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، گپ نہیں مار رہا۔ میں کہ ذری دادا جی کو ملواؤں، ملا، پوترے کم دے بیٹھے، نگاہ کوئی نہیں، دند کوئی نہیں، کم دے بیٹھے، ڈاڈے کو ہاتھ ملا تکڑا، ڈاندی تکڑے، حالی داڑھی بھی کالی، حالی وال شال بھی۔ میں کہ حضرت جی کیا کھاندے ہو؟ یہ وہ آدھے واہ مولوی تھی کہ تو کیوں نہیں گال کرے نہ پہ، یہ سارے اللہ دا نظام ہے۔ 136 سال چ انہوں نے کو سیٹ رکھا ہے، 136 سال، اور خدا دی قسم ان دی سماعت ٹھیک، دند ٹھیک، میں ہکا بکا تھی کیوں مل کے، اور ہاتھ جڑے نے ملایا نا، میں باوضو ممبر پر بیٹھوں کہ اگر میرے جی ورگے کو ایک تھپڑ لگیا نا اندے ہاتھ دا زور دا تو خدا دی قسم اٹھن جوگا نا۔ جواب صحیح دیا کہ خدا دا صلاحیت ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ خوراکوں سے صحت نہیں ملتی، صحت تو ایمان سے ملتی ہے، صحت اچھے کاموں سے ملتی ہے، صحت تو روزے کے اندر ہے، یہ روحانیت
خدا کی قسم تمہیں کون بتائے، امام الانبیاء نے فرما دیا کہ اللہ پاک روزے دار کو دو خوشیاں عطا کرتے ہیں، ایک تو عند افطاری ہی، افطاری کے وقت جب آدمی پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ادھر پکوڑے استعمال کرتا ہے، سموسے استعمال کرتا ہے، کھانا یوز کرتا ہے، ادھر مشروبات پیتا ہے، ادھر دودھ سوڈا استعمال کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پوچھو جو یہاں تک کہ 14-15 گھنٹے کچھ نہ ملا کھانے کو، اب ملا، اس کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ عام روٹین کھانے دی قدر کوئی نہیں، افطاری لے ایک گھٹ پانی دے چلا انہیں اکڑی جو اللہ واسطے دعا نکل دی، یا اللہ سبحان اللہ میں تیرے قربان بنا، یا اللہ قربان بنا تو میں کو پانی پلائی۔ ہاں ہاں، اور دوسری خوشی حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ پاک عطا کریں گے، روزے دار کو عطا کریں گے، وہ خوشی یہ ہے اپنا دیدار الہی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ کسی اور کو دیدار بعد میں ہوگا، نبیوں کے بعد اگر دیدار ہوگا، پہلے نبی ہیں یہ یاد رکھنا، پہلے نبی، نبیوں کے بعد روزے دار کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور روزے دار کے لیے ایک دروازہ تیار کر دیا گیا جس کا نام ہے باب الریان، روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دروازہ باہیں جتنا بڑا ہوئے بہت جلدی خالی تھی ویسے، کیونکہ روزے رکھنے والے سارے قبریں چ گئے تھے، ہوں بابا کون روزے رکھے نا، وہ پرانا پیپا رکھے تا رکھے، ورنہ لوگوں نے ذہن مولوی دا کام میں روزہ رکھے، سادہ کام کتوں۔ اسی طرح تراویحوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات کو یہاں تک کہ قیام اللیل کیا کرو، رات کو تراویحاں پڑھا کرو، ایک ایک سجدے کا ثواب فرمایا 1500 سجدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ 20 تراویحوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں کل ٹوٹل؟ 80 سجدے ہیں نا، کتنا ثواب ملا؟ ایک سجدے کا ثواب 1500 سجدوں کے برابر مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، ایک تو سارا دن بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور بیوی کے پاس بھی نہ جائیں، اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اب افطار کی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر بلا لیا کہ عشاء دی نماز پڑھو، آسا تو اگے پیچھے نہیں پڑھ دے، یہ تو عشاء دی نماز تو بعد بھی تراویح بھی پڑھ کے منو۔ سمجھے نہیں ہم اسلام کو، اسلام مضبوط ہے، ہم غلط ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جڑا کھانا کھا کے دو سارا ہضم کر کے منو، ورزش کر کے جاؤ، تمہاری ورزش ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ یہ تراویحوں میں تمہاری ورزش ہوتی ہے، دوبارہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نہیں آتے ہیں، کھاتے اتنا ہے، کھانے پینے میں حافظ قرآن سے پوچھو، ہمارے بھائی زکریا صاحب سے پوچھو، اور جتنے بھی حافظ ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کھانا نہیں کھاتے فوراً، 2-4 لقمے کھائے، اگر یہ کھانا کھا لیں تو تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ حافظ قرآن جو ہے تراویح نہیں پڑھا سکتا اگر کھانا زیادہ کھا لے، ہمیشہ یہ تراویح کے بعد تھوڑا سا تناول کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں بس راجی کے۔ میں اپنی بات کروں، مجھے یہاں تک کہ تقریر کرتے ہوئے 28 سال گزر گئے، 28 سالوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 28 سالوں میں یہاں تک کہ اکثریت ہم بھوکے پیٹ جمعہ پڑھانے جاتے ہیں، اگر کھانا کھا کے جائیں جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو اسی طرح میں یہاں اب آیا، بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن حکیم پڑھایا جا رہا تھا، خاص طور پر نورانی قیادہ۔ میں اپنی بات کروں، میں نے بھی نورانی قیادہ 13 سال کی عمر میں سیکھا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں سیکھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے سرکار سے قرآن حکیم پڑھنا سیکھا تھا تو 38 سال کی عمر میں۔ بعض ایسے صحابہ آئے جن کی عمر 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آئے، اتنا میں ہوں بڑا سی گیا، میں قرآن سکھانا ورنہ۔
حدیث شریف میں آتا ہے جو بسم اللہ پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہتا ہے الرحیم ہاں نکالتا ہے، اس کا معنی یہ ہے یہاں تک کہ میرے یہاں رحم کر دے۔ جو الرحیم کے بدلے الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس کا معنی یا اللہ میرے گھر میں فساد ڈال دے۔ ہم قرآن کی اصلاح نہیں کرتے۔ نورانی قیادے پر توجہ کرو۔ میں اپنی بات کروں کہ مولانا ظفر اللہ صاحب نے میری 13 سال عمر میں نورانی قیادے پر اتنی محنت کی، ایک مہینے بعد میں بچوں کا قرآن سننے لگ گیا، بلکہ مجھ سے مار کھاتے تھے، یہاں شد کی غلطی ہے، یہاں یہ ہے، یعنی کہ جو بچے قرآن پڑھ چکے تھے ناظرہ اور گردان کے لیے آتے تھے، ان کو بھی یہاں تک کہ مار پڑتی تھی کہ آؤ قرآن صحیح کرو۔ استاد جی میرے مولانا ظفر اللہ کو آکن لگے کہ مولانا صاحب ان کو آئے ہوئے مہینہ سارا تھے، نورانی قیادہ ہون پڑھن لگے تے، لیکن آساں قرآن پڑھ کے چلے گئے ہیں وال گردان واسطے آنے تے سارے غلطیاں، پر میں انہیں جڑے طور تے پڑھے، جڑی محبت نال پڑھے نورانی قیادہ تو سب پڑھ دے کتا ہی ہوئے تو آپ کو تو سمجھا کے تھک وینے مولوی تو کو نورانی قیادہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ تم سے یہاں تک کہ قاعدہ جو ہے رحیم بخش والا صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا۔ اعتکاف کے بارے میں آخری باتیں کر دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً یہاں تک کہ 8 مرتبہ اعتکاف کیا، 1 مرتبہ نہیں کیا، ورنہ 8 مرتبہ کیا۔ آپ کی زندگی میں اعتکاف آیا ہے 9 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ کیا، 1 مرتبہ نہیں کیا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ 20 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ میں ابھی داخل ہوئے تھے، اس لیے 2 ہجری میں جیسے روزے فرض ہوئے ویسے ہی اعتکاف تھا۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں بعض اعتکاف آپ نے اگر نہیں کیا، یعنی کہ رمضان المبارک کے پہلے ایک مرتبہ ایسا بھی گزرا کہ آپ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ جو خاص طور پر شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بیٹھتے رہے اور فرمایا کہ اگلے سال اگر زندہ رہا تو 20 دن کا اعتکاف بھی پھر کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہاں تک کہ 21 یہاں تک کہ رمضان المبارک کی رات سے لے کر آخری رات تک جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، جو 10 راتیں عبادت کرتا ہے اسے ثواب 833 سال کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنے سال کے برابر؟ 833 سال۔ اور فرمایا کہ جو تاک راتوں میں عبادت کرتا ہے، شب قدر کی تلاش کرتا ہے، 21 کی رات رمضان المبارک کی، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، جو 5 تارک راتوں میں یہاں تک کہ شب قدر کو تلاش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے جو ثواب ملتا ہے 83 سال 4 ماہ کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینہ آپ یہاں تک کہ کیلکولیٹر پر حساب کر کے دیکھ لینا، 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنا۔ اور یہ شب قدر عطا کیوں ہوئی؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، فرمایا حضرت یوشع علیہ السلام، یہ 4 اللہ کے نبی اتنی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے 80 سال، یہاں تک کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی یہاں تک کہ غفلت میں وقت نہیں گزارا۔ 80 سال گزارے ہیں، لیکن 80 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، کہنے لگے کہ ہمارا کیا بنے گا؟
سرکار نے کہا اللہ کے حضور میں. اور یہ بھی بتا دوں شب قدر حضور کی امت کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. آج 22واں روزہ ہے, رات 23 کی ہے, آج رات میں نے جانا بھی ہے یہاں تک کہ کسوری چوک کے آگے جو مسجد ہے وہاں بیان کے لیے. تو انشاءاللہ آج ہی رات عبادت کرو. میں یہاں آ کر بہت خوش ہوا کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم اچھا پڑھیں. اور آج جو مجھے بلوایا ہے بھائی خلیل نے اور بھائی زکریا صاحب نے, ان کی نیت بھی یہی ہے کہ کوشش کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. میں یوں ہی نہیں بیٹھا, میں اپنی بات کروں. آج میری سنت رسول ہے تو تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہے, ان کے قریب اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے. مولویوں کے قریب بیٹھا ہوں, آج جو کچھ تھوڑا بہت خطیب بنا ہوں یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے. اگلی بات کروں, یقین نہیں کرو گے, آج میں سنت رسول لے کر بیٹھا ہوں. اللہ عز و جل کی قسم باوضو ممبر پر بیٹھ کر کھاتا ہوں کہ مسجد کی لیٹرینیں صاف کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مقام دیا. 33 سال اگر مجھے گزر گئے میتوں کو غسل دیتے ہوئے, میری نیت یہی تھی کہ جب وہاں پر بچہ فوت ہو جاتا ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, وہاں نوجوان فوت ہو جاتا ہے, وہاں کسی کا ابا, کسی کے یہاں تک کہ بھائی, کسی کے یہاں تک کہ چچا جان, پھپھا جان, عزیز و اقارب جو فوت ہو جاتے ہیں, ان کو جب غسل دیتا ہوں, حالانکہ غسل دینے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں, تھک جاتا ہوں. آج کی بات کروں روزے کی حالت میں, پھر بھی 2-2.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگا مجھے نہلانے میں میت کو, جس کی خاص طور پر ریش مبارک ہو, سنت رسول ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ اس داڑھی کو اور زیادہ چمکاؤ. عام روٹین میں ہم چہرے کو 2 مرتبہ دھوتے ہیں, لیکن داڑھی کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ بھی دھو لوں. داڑھی ساتھ دھل رہی ہے, 2 مرتبہ داڑھی کو ذرا اور دھو لوں. اور آج بھی میں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہا کہ میرا ایمان ہے کہ مجھے غسل دیتے ہوئے 33 سال گزر گئے, جن کے چہرے پر سنت رسول ہے, ان کا جب چہرہ کھولا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد, اس پر خدائی رحمت چھا رہی ہے سنت رسول کی وجہ سے. یہ یوں ہی معمولی نہیں, ریش مبارک بھی رکھو, نبی کی سنت ہے. میں کو جڈن دی داڑھی رکھی نا, کوئی اوے کر کے نہیں سجے گا, قاری صاحب, صوفی صاحب, حافظ صاحب, کتنی عزت ہے اس کی. مرد کرتے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں عزت کرتی ہیں. میں 33 سال اس لیے غسل کی طرف آیا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اصلاح کی جائے. اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا, دنیا کی بات نہیں. کاروبار کی کوئی ضروری فون پر بات ہو تو ٹھیک ہے, گھر کے معاملات میں بھی کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں, ورنہ خام خواہ بھائی دل ہے کہ بور تھی نہ بیٹھا تھا, فون گھر چیک کرا, فون دھی کو کرا, پوتر کو کرا, دکان تے بیٹھے کاروبار واسطے پوچھا نہیں. وہ سارے ہوتے رہیں گے. آپ اللہ کی حضور میں رہو, یہاں قرآن سیکھو. یہ 10 دن کی جو محنت ہے اس کو چھوڑنا نہیں, ساتھ اٹیچ ہوتے رہو گے, قرآن سیکھ جاؤ گے. قرآن حکیم ایسا ہے, خود قرآن حکیم میں 6 مرتبہ آ گیا, ایک ہی صورت میں اللہ پاک نے 4 مرتبہ اعلان کر دیا, فرمایا او لوگو قرآن حکیم یہاں تک کہ سمجھنے والے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. اب مالک کی کائنات نے قرآن پڑھنا آسان کر دیا. کون ہے جو یوں کہتا ہے مشکل ہے؟ پورے قرآن حکیم میں 6 مرتبہ ہے, قرآن حکیم پڑھنے والے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. پر پڑھے صحیح. یہاں 10 دن کی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ بھی آؤ, یہاں قریب آؤ, قرآن سیکھو. قرآن جتنا قرآن اچھا پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا. ایک صحابی تھا, وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. عشاء کے بعد سرکار نے جو آرڈر دے رکھا تھا, اس کے دل میں تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری قبر سے بھی یوں ہی آواز آئے سورہ ملک کی. ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سرکار آیات تھے, اس صحابی کی قبر سے آواز آنے لگی. صحابہ کرام قبرستان میں چلے گئے, دیکھے کوئی پڑھ تو نہیں رہا, دیکھا کوئی پڑھ نہیں رہا, اسی صحابی کی آواز آ رہی ہے. فرمایا یہ کیا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے اللہ پاک سے التجا کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی سورہ ملک کی سورت کی آواز، اس قرآن کی آواز میری قبر سے آئے۔ اللہ پاک کن فیکن ہر چیز پر جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک فرماتے کن فیکن، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی طرف توجہ کرو، ورنہ آخری بات سننے والی ہے۔ ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آخری بات 9 پارہ ہے، آیات نمبر 179 ہے، یہ میں ضرور بیان کرتا ہوں اس نیت سے کہ اصلاح ہو جائے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دلوں کو اللہ کا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا۔ تو سارے آخر واہ مولوی حبیب اللہ دے قرآن سن کے مزہ نہیں آندا۔ اللہ پاک کہتے ہاں ہاں تو کو مزہ نہیں آندا۔ فجر دی نماز 80 سال دا پرانے پیپے آئے کھڑے مولوی کھڑے تھے، تسا گھر ستے پہ ہو، ول حالی آدھے مزہ آئے قرآن دا سن، آسا سا کو بڑا مزہ آندے۔ مغرب لے آ کے نہیں سن دے، عشاء لے آ کے نہیں سن دے۔ اسی طرح فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ لوگ جو آنکھوں سے میرے قرآن کا دیدار نہیں کرتے۔ لوگوں سارا سال دیدار کیا کرو، روٹی کا دیدار نہ ہو، جیب والے قائد اعظم کا دیدار نہ ہو، بیگم کا نہ ہو، اولاد کا نہ ہو، سارے پریشان تھی میں دے۔ اسی لیے قرآن حکیم آگے بھی کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا وہ لوگ جن کے کانوں کو میرا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا۔ آج کانوں سے خبریں سننے کا مزہ آتا ہے، غیبت سننے کا مزہ آتا ہے، دنیا داری گانے سننے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر مزہ نہیں آتا اللہ کا قرآن سننے کے لیے، ہم آتے بھی نہیں۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز میں اونچی آواز میں 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہیں سنتے۔ یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں، جمعے کی نماز میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں۔ 3 وجوہات کے بعد فتویٰ خدا کا ہے۔ آیات نمبر بتا دیے 179 9واں پارہ، جس کے دل کو خدا کا قرآن سن کر مزہ نہ آئے، آنکھوں سے دیدار نہ کرے، کانوں سے سننے کے مزہ نہ آئے، آوازیں اولئک کالانعام، فرمایا چپائے ہو، جانور ہو۔ اللہ ہے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، لیکن اسی پر بھی اللہ کا اطاعت ٹھنڈا نہیں ہوا۔ قرآن کے اگلے لفظ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ بدتر، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں جن کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب پر کروڑ رحمت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان۔ الہی جتنے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف قبول و منظور فرما، ہر آنے والی آفت مصیبت کو دور فرما، ان پر خصوصی رحمت فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسجد میں، محلے کی مسجد میں اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ بھائی زکریا صاحب کی محنت اور بھی جتنے بھائیوں کی محنت میں تو نہیں جانتا، اللہ پاک بھائی خلیل صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے مولانا زکریا صاحب کو بھی سلامت رکھے، ہمارے چچا جان عبدالستار صاحب کی بھی حیاتی دراز فرمائے، بالخصوص ہمارے چچا جان عبدالستار صاحب کے بھائی جان کی قرآن خوانی پر بھی میں نے بیان کیا تھا، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں فرمائیں۔ یہاں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ سب پر کرم اور فضل فرما، بالخصوص جس نیت سے مجھے بلایا گیا ہے اللہ پاک ان کی غرض، ان کی نیت بالخصوص اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو بھائی آج میں نے آ کر دیکھا کہ قاری صاحب قرآن حکیم کی اصلاح کر رہے تھے، انہیں یا اللہ رمضان کے صدقے انہیں نورانی قیادے کا شدئی بنا،
نورانی قاعدے کا حافظ بنا دے اور انہیں قرآن حکیم جلد سے جلد سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی خاص کریم و رحیمی فرما۔ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، معافی عطا فرما۔ میرا بچہ حسین علی چھوٹا سا ہے، گھر میں تراویح پڑھاتا ہے، دعا کرے اللہ پاک اسے بھی حافظ قرآن پر بنائے، بڑا شوق ہے اسے، روزانہ کھڑا ہو جاتا ہے، ساتھ ہمشیرہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تراویح پڑھاتا ہے۔ اللہ پاک یہی حرکات جو ہے نا گھر میں رحمتیں برکتیں ہیں، دعا کیا کرو اللہ آپ سب کے بچوں کو بھی حافظ بنائے، بچیوں کو بنائے، گھر میں رونق لگائیں، قرآن کی رونق لگائیں۔ خدا کی قسم سب کچھ بے وفا ہے، قرآن نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا سونا بے وفا، چاندی بے وفا، ہیرے جواہرات بے وفا، بیوی بے وفا، اولاد بے وفا، سارے بے وفا، پر اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ قبر میں جاؤ گے قرآن حکیم کی شفاعت ملے گی۔ قرآن قبر میں آ جاتا ہے، کہتا ہے سوال اس سے نہ کرو مجھ سے کرو۔ یا اللہ قرآن حکیم کی شفاعت نصیب فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن حکیم پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے وہی قرآن روتا ہے، وہ آدمی کہاں گیا جو اٹھایا کرتا تھا، چوما کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا میں نہیں، وہ قرآن رو کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے الہی اس کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے اس کی مغفرت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سخت وعید بھی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے، جو طاق میں الماری میں قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن بد دعا بھی کرتا ہے، کہتا ہے الہی ان لوگوں نے مجھے دنیا کا قیدی بنا دیا، تو اسے جہنم کا قیدی بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحمت فرما۔ ایک مرتبہ میں قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر آیا، کہنے لگا گھر میں برتنوں کی صفائی کرتے ہو، لباس کی کرتے ہو، بیڈ کی کرتے ہو، یہاں تک کہ گھر کے آنگن کی ویڑے کی صفائی کرتے ہو، لیکن قرآن پر غرض پڑا ہوا کبھی صفائی بھی کی ہے؟ تو خدا کی قسم جب میں نے قرآن حکیم مسجد میں سارے اٹھا کر صاف کیے، جب میں سجدہ کرتا تھا اتنی نرالی خوشبو آتی تھی۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا کیا؟ کہنے لگا یہ قرآن حکیم کی جو صفائی کی ہے نا، اللہ پاک نے تیرے دل کی صفائی کی ہے۔ دل کی صفائی کرنا چاہتے ہو؟ قرآن حکیم گھروں میں دیکھو، مسجدوں میں دیکھو، ذرا انہیں صاف کر لو، صاف کرو۔ اگر تمہیں ایمان نہ ملے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ اللہ میرے بھائیوں کو قرآن حکیم صاف کرنے کی توفیق عطا ہو۔ گھر میں بھی جو قرآن حکیم پر گرد پڑا ہوا ہو اسے بھی صاف کرنے کی، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہیں اٹھا کر دیدار کرنے کی اور چومنے کی، پیار کرنے کی اور رونے کی توفیق عطا فرما، اس نیت سے کہ یا اللہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ ہاں یہ ادائیں اللہ کو پسند آتی ہیں، اللہ پاک سب پر مہربانی فرما۔ اس مسجد مدینہ پر کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں رحمت فرما، ہم سب گناہ گار ہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ خاص رحمت فرما، یا اللہ بالخصوص جو میں نے اصلاحی بیان کیا قبول و منظور فرما۔ میرے بھائی خلیل صاحب پر کروڑوں رحمت فرما، ان کے والد گرامی یا اللہ بالخصوص ہمارے چچا جان عبد الستار صاحب پر کروڑوں رحمت فرما، بالخصوص ہمارے مولانا محمد زکریا صاحب پر جو یہاں پر مدرسہ بھی سامنے بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک میرے اس بھائی کی دن رات کی محنت قبول و منظور فرما، گھر میں رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں رحمت برکت عطا فرما۔ بالخصوص دعا کریں یہاں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان سب کو قرآن حکیم کا شدئی بنا۔ یا اللہ میری دعا ہے، بڑی پیاری قیمتی دعا دینے لگا ہوں، سب آمین کہہ دینا۔ یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ اسی رمضان میں سرکار کا خواب میں دیدار عطا فرما، سارے اونچے آواز سے کہہ دو آمین، آمین کہہ دو۔ درود شریف بھی پڑھ گنو سرکار سے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ہاں صلی اللہم بارک اللہ۔ یا اللہ یہ درود شریف سب نے دل سے پڑھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہر کوئی سرکار سے محبت دل سے کرتا ہے، یا اللہ سب کو سرکار کی زیارت عطا فرما۔ میرے بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی دیدار عطا فرما، میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی سرکار کا دیدار عطا فرما، میرے بیٹے طیب کو، میرے بیٹے حسین علی کو بھی دیدار عطا فرما، آمین آمین آمین۔ بالخصوص جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے گھر میں بھی جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی ہیں بڑے احباب ہیں ان سب پر بھی کروڑوں رحمتیں فرما، اور جتنے آپ بھی بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں
سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی ابھی کا جو بیان ہے یہ بھی 2-2.5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا. اور بھی میرے بیان کافی سارے ہیں یوٹیوب پر. چینل کا نام ہے قاری طیب حبیب. جو احباب اگر بیان دیکھنے چاہیں تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے روزے کی حالت میں اتنا زور بھی نہیں لگایا جاتا. جو بھی اگر بیان دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. میرا بیٹا ایک سورت کی تلاوت کرنا چاہتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق